موجودہ حالات میں جبکہ ظلم و ستم اپنے شباب پر ہے، مشکلات و مصائب کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہے، ایسے حالات میں جہاں اسباب انسان کو اختیار کرنا چاہیے، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے منقول دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ 3 دعائیں آپ کے سامنے پیش ہیں۔ پہلی دعا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ دعا آپ کی اسکرین پر بھی ہے۔ اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم کن لی جارا من فلان ابن فلان۔ یہ فلان ابن فلان کی جہاں نام لے لیں، مثلا زید ابن راشد۔ وأحزابه من خلائقك أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت۔ یہ دعا الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیں سویرے صبح کے وقت۔ اس طرح دوسری ایک دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم اکفنیہم بما شئت۔ اس دعا کے امام ابو داود رحمۃ اللہ نے نقل کیا، اسی طرح صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے، اس کو بھی صبح ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ تیسری دعا ہے جو بہت سے لوگوں کے شاید معمولات میں بھی ہوگی، کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے شام کے وقت پڑھ لیا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تو اگر شام کے وقت پڑھ لیا تو صبح ہونے تک اس کو کوئی اچانک مصیبت و تکلیف پیش نہیں آئے گی، اور جس نے اسے شام کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لیا، صبح کے وقت پڑھ لیا 3 مرتبہ، تو شام تک اس کو کوئی اچانک مصیبت پیش نہیں آئے گی۔ یعنی 3 مرتبہ صبح پڑھ لیا تو شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں پیش آئے گی، اور شام میں 3 مرتبہ پڑھ لیا تو صبح تک کوئی مصیبت اس کو پیش نہیں آئے گی اچانک۔ لہٰذا ان تینوں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے معمولات میں اسے شامل کر لینا چاہیے۔ 2 دعا تو بس ایک مرتبہ پڑھ لیں، چاہے صبح پڑھ لیں یا صبح اور شام ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اور تیسری دعا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس کو امام ابو داود رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے، حدیث نمبر ہے 5088، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ تو ان تینوں دعاؤں کو اپنے معمولات میں شامل کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اور تمام انسانوں کو ہر قسم کی پریشانیوں سے، اچانک آنے والی اور عام ہونے والی تمام مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔